إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اما بعد محترم جناب محمد مظہر الدین صدیقی صاحب ناظم علاقہ گلزار ہجری، ذمہ داران جماعت اور رفقاء جماعت، آج آپ کے علاقے کی عید ملن تقریب ہے۔ جیسے بھی فیصل بھائی نے ذکر کیا کہ تقریب کا عنوان کوئی بھی ہو، ہمارا پیغام، ہمارا مقصد ایک ہی ہے، لہذا یہ تقریب ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہی ہے کہ جب واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جو تاریخی قربانی کربلا کے مقام پر دی، اس کا مقصد کیا تھا اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام اور سبق ہے، اس کو آج یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ کربلا کا یہ واقعہ صرف چند افراد کی شہادت کا واقعہ نہیں ہے کہ اس کو یاد کر کے غم کو تازہ کیا جائے، بلکہ در حقیقت یہ واقعہ حق اور باطل کی دائمی کشمکش، اقامت دین کی جد و جہد، استقامت، قربانی، عزیمت اور حریت ضمیر کا وہ باب ہے جو تا قیامت اہل ایمان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ واقعہ اگر اس کو صرف ایک تاریخی حادثے کے طور پر یاد کیا جائے تو پھر ہم اس کے اصل پیغام سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر اس کو صرف جذبات کے انداز میں بیان کیا جائے تو اس واقعے کی جو اصل روح ہے وہ ہم نہیں پا سکیں گے۔ کربلا کا یہ واقعہ در حقیقت ہر دور کے مسلمان کے سامنے چند سوالات لے کر کھڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حق اور باطل کی کشمکش ہو تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جب اصول اور مفاد کا ٹکراؤ ہو
تو تم کس کو اختیار کرو گے؟ جب حق پر قائم رہنے کی قیمت قربانی ہو، آزمائش ہو، اس وقت آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ انہی سوالوں کا جواب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خون کی قربانی دے کر کے یہ امت کو دیا ہے۔ واقعہ کربلا در حقیقت انبیاء کے مشن کا ایک تسلسل ہے۔ قرآن مجید کا آپ اگر بغور مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کے سامنے نمایاں ہو کر آ جائے گی۔ ایک طرف سیدنا نوح علیہ السلام ہے، دوسری طرف ان کی پوری قوم ہے۔ 950 سال تک تسلسل کے ساتھ ایک جد و جہد جاری ہے، دعوت ہے، استقامت ہے، صبر ہے، جرت ہے۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو مقابلے پر ان کا خاندان ہے، قوم برادری ہے، وقت کا طاغوت نمرود کی شکل میں موجود ہے، جو زمین پر خدائی کا دعوے دار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے تنے تنہا حق کا داعی بن کر کے کھڑے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی دوغلی پالیسی نہیں، کوئی لور دو کی بات نہیں، ایک بات، دو ٹوک بات واضح الفاظ میں کہ تمہاری خدائی کو نہیں مانتا۔ خدائی اور کبریائی ایک اللہ کی ہے، وہی حاکم حقیقی ہے، اسی کا قانون و نظام اور دستور ہوگا، اسی کے مطابق زندگی بسر ہوگی۔ اگر آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دو ٹوک واضح پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری خدائی کو میں چیلنج کرتا ہوں، بادشاہی اور سپرمیسی ایک اللہ کی چلے گی۔ اور اگر آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو دور مکی کے 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باطل نظام کے خلاف میدان عمل میں موجود ہیں، صبر ہے، استقامت ہے، جرت ہے، لیکن کوئی اس حوالے سے کمزوری نہیں ہے، بلکہ دو ٹوک انداز میں واضح پیغام ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی اطاعت ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اسی مشن کا تسلسل تھے۔ قرآن نے انبیاء کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں۔ جو بھی اللہ کے نظام کے مقابلے پر آئے گا، جو بھی اللہ کے قانون کے مقابلے پر اپنا قانون پیش کرے گا، وہی طاغوت ہے، اس طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کا ہر باب اس کو نمایاں کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جزیرۃ العرب پر عملاً لا الہ الا اللہ کو قائم، رائج، نافذ کر دیا تھا۔
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب ہونا ہے. ان اقیموا الدین، اس دین کو قائم ہونا ہے. یہ دین مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کسی کا تابع بننے کے لیے نہیں آیا ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی ابو جہل، کسی کی بالادستی قبول اور منظور نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے یہ کر کے دکھا دیا. کتاب و سنت کی بالادستی اپنی زندگی میں قائم کر دی. انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر کے رب کی غلامی میں دے دیا. یہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مشن رہا. سوال یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. کیا آپ رضی اللہ عنہ اقتدار چاہتے تھے، حکومت کے خواہش مند تھے، دنیاوی غلبہ مقصود تھا؟ ان کی سیرت واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ ان میں سے ایک بھی ان کا مقصد نہیں تھا. اگر اقتدار مطلوب اور مقصود ہوتا بآسانی وہ مصالحت کر سکتے تھے. جان بچانا مقصود ہوتا خاموشی اختیار کی جا سکتی تھی. ذاتی مفاد مطلوب ہوتا تو کسی تصادم کی ضرورت نہیں تھی. لیکن سیدنا حسین کے سامنے مسئلہ اپنی ذات کا نہیں تھا، مسئلہ اسلام کی روح کا تھا، کتاب و سنت کی بالادستی کا تھا. خلافت کے وہ اصول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے اور جس پر خلفائے اربعہ نے عمل کیا، ان اصولوں کو بچانے کا تھا. مسئلہ شورائیت اور عدل کا تھا. لہذا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس خلافت کے نظام کو جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جس کی بنیاد قرآن کے احکامات تھے، اسی کو بچانے کے لیے اس میدان میں اترے تھے. خلافت اور ملوکیت یہ متضاد ہیں، ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی یہ قربانی سمجھ میں آئے گی. خلافت کی بنیاد اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی بالادستی، تقوی اور پرہیزگاری، عدل، شورا، احتساب اور عوام الناس کا اعتماد ہوتا ہے. قرآن کی رہنمائی یہ ہے ان الحکم الا للہ، حکم ایک اللہ کا ہوگا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اہل ایمان اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کریں گے. اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اسلام میں اقتدار امانت ہے، شخصی ملکیت نہیں، خاندانی جاگیر نہیں، نسلی حق نہیں. جبکہ اس کے بالمقابل ملوکیت کا جو نظام رائج ہوا اس میں بادشاہ کی مرضی اور منشا وہ قانون بنا، عوام بادشاہ کا حاکم اور رعایا اس کی غلام قرار پائی. تخت شاہی ذاتی جاگیر قرار پایا، بیت المال ذاتی ملکیت بن گیا. عدل کی جگہ ظلم و ناانصافی، پرہیزگاری اور تقوی کی جگہ فسق و فجور نے لے لیا. قیصر و کسریٰ کا طرز حکمرانی اس دور میں اختیار کیا گیا. یہ وہ بنیادی مفاسد تھے جو ملوکیت میں پیدا ہوئے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ
اسی خلافت کے نظام کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ کربلا کا پیغام وہ امت کے نام یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، اس خلافت کے نظام کو بچانے یہ تمہارا دینی فریضہ ہے۔ اسلام محض چند عبادات کا نام نہیں ہے، چند اعمال کا نام نہیں ہے۔ اسلام در حقیقت اللہ کی مکمل اطاعت اور بندگی کا نام ہے۔ قرآن و سنت رہنمائی کرتا ہے انسان کی انفرادی زندگی، اس کی گھریلو زندگی، اس کی اجتماعی زندگی اور اس کی بین الاقوامی زندگی، تمام دائروں میں اسلام اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جد و جہد کا مقصد کتاب و سنت کی حاکمیت تھا۔ وہ پیغام دے گئے کہ اے لوگو، تمہاری وفاداری کسی فرد، کسی قوم، کسی اجتماعیت، کسی نظام کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری وفاداری قرآن اور سنت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کربلا میں دو فوجوں کا معرکہ نہیں تھا، در حقیقت یہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ ایک طرف حق تھا، دوسری طرف طاقت تھی۔ ایک طرف اصول تھا، دوسری طرف مفاد تھا۔ ایک طرف اخلاص تھا، دوسری طرف دنیا تھی۔ قرآن کا پیغام یہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑے گروہ پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ کربلا نے یہ سبق دیا ہے کہ حق اس کو جو ہے طاقت اور اقتدار سے نہیں دبایا جا سکتا۔ حق ہمیشہ سچائی کے ساتھ میدان میں موجود رہتا ہے۔ گردن کٹ سکتی ہے لیکن گردن جھک نہیں سکتی ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرنا یہ بھی در حقیقت ظلم کی ایک قسم ہے۔ یاد رکھیے، باطل ہمیشہ کے لیے یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، بلکہ بعض اوقات باطل یہ چاہتا ہے کہ آپ اگرچہ میرا ساتھ نہ دیں لیکن کم از کم خاموش ہو جائے۔ اور باطل کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ اپنے مقابلے پر حق کو خاموش کر دے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خاموش رہنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے امت کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان کا صرف خود نیک بننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ کربلا نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر مصالحت اچھی نہیں ہوتی ہے، کبھی خاموشی جرم بن جاتی ہے، کبھی مصالحت حق کے قتل کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا ہے کہ حق کی حفاظت جان دے کر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن حق کو قربان کر کے دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے وہ بنیادی مقصد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا۔ اب دوسری بات سمجھیے، اسلامی تحریک کے کارکنان کے لیے اس شہادت کے واقعے میں کیا سبق ہے، کیا پیغام ہے؟ تو اس حوالے سے پہلا سبق اسلامی تحریک کے کارکنان کو وہ یہ ہے کہ اول تو ہر کارکن
اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں اس تحریک کا کام کیوں کر رہا ہوں، وہ دعوت کا یہ کام کیوں کر رہا ہے، وہ اس غرض کے لیے آزمائشوں میں اور قربانیوں کو کیوں اختیار کرتا ہے، وہ تنظیمی ذمہ داریاں کیوں نبھا رہا ہے۔ اس کا جواب اگر یہ ہے کہ میرے ان تمام کاموں کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے، اسی کے لیے میں اس اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف ہوں، میرا مقصد یہ ہے اعلاء کلمت اللہ ہو جائے، اگر یہ مقصد ہے تو پھر کربلا کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے مقصد کو یاد رکھا ہے تو کوئی آزمائش اور کوئی باطل تمہاری راہ کھوٹی نہیں کر سکتا، تمہارے راہ میں مزاحم نہیں بن سکتا ہے، حق تمہارے ساتھ ہے اور حق ہی کو غالب ہو کر کے رہنا ہے۔ یہ ہے وہ پہلا سبق جو سیدنا حسین نے اسلامی تحریک کے کارکنان کو دیا ہے۔ دوسرا سبق وہ یہ ہے کہ قلت تعداد سے نہ گھبرانا۔ کربلا یہ پیغام اور سبق دے رہی ہے کہ حق کی کامیابی کا معیار اکثریت نہیں ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اکثر و بیشتر یہی رہا کہ حق ابتدا میں اقلیت کے پاس رہا۔ انبیاء کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، لہذا اسلامی تحریک کے کارکن کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، حق کے ساتھ کھڑا ہے یا باطل کی صف میں کھڑا ہے۔ اگر وہ حق کی صف میں کھڑا ہے یہی اس کی کامیابی ہے۔ تیسرا سبق اس قربانی کے ذریعے وہ یہ ہے کہ یہ صبر و استقامت کا پیغام ہے۔ بعض لوگ حق کو پہچان لیتے ہیں لیکن اس حق پر قائم نہیں رہ پاتے، بعض لوگ دعوت کے راستے پر چلتے ہیں لیکن مشکلات دے کر گھبرا جاتے ہیں، بعض لوگ جد و جہد شروع تو کر دیتے ہیں لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن کربلا یہ پیغام دے رہا ہے، یہ سبق سکھا رہا ہے کہ حق پر چلنے والا شخص حالات کا غلام نہیں ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس کربلا کے منظر کو یاد کیجئے جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چند افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے، پانی بند کر دیا گیا تھا، سیدنا حسین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھی شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اہل بیت قربان ہو رہے ہیں، ظاہری کامیابی کا کوئی امکان دور دور تک نہیں ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ یہ ہے وہ استقامت کا پیغام جو انہوں نے اپنی قربانی کے ذریعے دیا ہے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح ثابت قدم رہو۔ یاد رکھیے، تحریک بالعموم جوش کے ذریعے شروع ہوتی ہے لیکن کامیابی تبھی ممکن ہے جب استقامت کے ساتھ جد و جہد جاری رکھی جائے۔ لہذا کارکن کی آزمائش یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی میدان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ چوتھا سبق اس قربانی کے ذریعے آج کی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ ہے کہ قربانی کے بغیر کوئی عظیم مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ جنت قربانی مانگتی ہے، دعوت قربانی طلب کر رہی ہے، اقامت دین بغیر قربانی کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اسلامی تحریک کا تقاضا یہ ہے کہ کارکنان ہر قربانی کے لیے ہم وقت تیار رہے۔
سیدنا حسین نے صرف جان قربان نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنا آرام، اپنی آسائش، اپنے اہل و عیال کا راحت، اپنی دنیا قربان کی ہے. تب کہیں جا کر کے تاریخ میں انہیں وہ مقام حاصل ہو گیا جو رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا. یاد رکھیے، ہمارا اصل سرمایہ مال کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اصل سرمایہ الحمدللہ ہمارے مخلص کارکنان کی قربانیاں ہیں. پانچواں سبق اور پانچواں پیغام اس قربانی کے ذریعے یہ ہے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرے. کربلا اخلاص کی سب سے بڑی اور نمایاں مثال ہے. اگر دنیا مطلوب ہوتی تو راستے اور بھی تھے، اقتدار مطلوب ہوتا تو مواقع بہت سارے تھے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا اس کا مقصود صرف ایک اللہ کی رضا تھی. یہی وجہ ہے، اس عمل کی وجہ سے آج ان کا نام زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا. اللہ رب العالمین کو ہم سے اخلاص مطلوب ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ان کو تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے. یاد رکھیے، اسلامی تحریک کا کارکن اگر اخلاص سے محروم ہو جاتا ہے اس کی ساری محنت رائگاں جائے گی. تنظیم، عہدہ، شہرت، مقبولیت اور تعریف اگر مقصد بن جائے تو پھر آپ کی جد و جہد بے روح قرار پائے گی. کارکن کی اصل طاقت اور قوت یہی اخلاص ہے. مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے شہادت حسین کو اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین اخلاقی اور اصولی معرکہ قرار دیا. انہوں نے واضح کیا کہ کربلا نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اہل حق اگر طاقت کے سامنے جھک جائے تو پھر اس کے نتیجے میں حق مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ حق پر قائم رہے تو بظاہر شکست کے باوجود تاریخ میں وہی فاتح قرار پاتے ہیں. کربلا تلواروں کے اعتبار سے کامیابی تو دوسری طرف نظر آتی ہے، لیکن تاریخ نے یہ فیصلہ کیا کہ اخلاقی فتح سیدنا حسین کی ہوئی ہے. طاقت چند دن حکومت کرتا ہے لیکن حق ہمیشہ دلوں پر حکمران رہتا ہے. آج کا کربلا کہاں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھیے کہ کربلا سن 61 ہجری میں ہو گیا اور ختم شد، بلکہ حق اور باطل کی یہ کشمکش تا قیامت جاری ہے. آج بھی طاغوت موجود ہے، آج بھی ظلم موجود ہے، آج بھی دین کو زندگی سے گزارنے کی کوششیں جاری ہیں. فرق اتنا ہے کہ میدان بدل گیا ہے. اس وقت تلوار تھے، آج نظریات ہیں. اس وقت لشکر کشی ہوتی تھی، آج اس کی جگہ میڈیا نے لی ہے. اس وقت حملے جسم پر ہوتے تھے، آج حملے ذہنوں پر زیادہ ہو رہے ہیں. آج کے طاغوت نے نوجوانوں کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، ان کے ایمان پر حملے جاری ہیں. آج الحاد اللہ سے تعلق توڑ رہا ہے. آج فحاشی اور عریانی حیا کو تباہ کر رہی ہے، ہمارے خاندانی نظام کی بنیادوں کو ہلا رہی ہے. آج سود معیشت کو کھا رہا ہے. آج مادیت آخرت کے یقین کو کمزور کر رہا ہے. آج قوم پرستی، فرقہ پرستی امت کو تقسیم کر رہی ہے. میرے عزیز ساتھی اور دوستو، ہمارے لیے کربلا کا میدان یہی ہے. آج ہم اس کربلا کے میدان میں ہیں.
آج کے کارکنان کی آزمائش یہی ہے، باطل کی سب سے بڑی خواہش جیسے میں نے پہلے ذکر کیا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھی بن جائے، آپ اس کی پارٹی میں شامل ہو جائے، بلکہ اس کی خواہش یہی ہے آپ خاموش ہو جائیں، اپنی دعوت سے رک جائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے دستبردار ہو جائے، قرآن کے پیغام کو نہ نشر کرے تاکہ اسلامی تحریک کا سفر رک کر ختم ہو جائے۔ لیکن کربلا کا اعلان یہ ہے کہ اہل حق خاموش نہیں رہ سکتے، لہذا آج کا کارکن خود سے یہ سوال کرے، اپنے آپ سے پوچھے کیا میرے اندر وہی مقصد زندہ ہے جس کے لیے سیدنا حسین نے قربانی دی؟ کیا میری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف ہے؟ کیا میں دعوت کے لیے وقت لگا رہا ہوں؟ کیا میرا تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن مضبوط ہے؟ کیا میں اپنی فکر اور اپنی اولاد کی فکر جہنم سے بچانے کے حوالے سے پوری کر رہا ہوں؟ کیا میں اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا کردار حق کے ساتھ ادا کر رہا ہوں؟ ان تمام سوالوں کے جواب اگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ دے رہا ہے الحمدللہ کہ ہاں میں یہ سب کام کر رہا ہوں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کہیں کمزوری ہے، اگر کہیں غفلت ہے، کہیں لاپرواہی اور کوتاہی ہے، تو پھر آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ آج کے دن آپ نے عہد کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ہے آج کا کربلا اور اس کا پیغام۔ آج کربلا ہمیں بلا رہا ہے، بدر کے شہداء، احد کے جاباز، صحابہ کرام ہمیں یہ پیغام اور منادی دے رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، تمہارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، دین کا علم موجود ہے، اجتماعیت موجود ہے، تنظیم موجود ہے، مواقع موجود ہے، تو پھر اقامت دین کے حوالے سے کیا کیفیت ہے؟ یاد رکھیے سیدنا حسین نے ہمیں رونے کے لیے نہیں چھوڑا ہے کہ ہم روتے رہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں جاگنے کے لیے چھوڑا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں بیدار کرنا وہ چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ماتم کے لیے نہیں چھوڑا ہے بلکہ عزم کے لیے چھوڑا ہے۔ انہوں نے ہمیں کمزور بننے کے لیے نہیں چھوڑا ہے بلکہ حق پر ڈٹ جانے کا سبق دیا ہے۔ آج اگر حسین کا پیغام زندہ کرنا ہے تو صرف ذکر کافی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کرنا ہوگا، اپنے گھروں کو دین کا قلعہ بنانا ہوگا، اپنے اولاد کو قرآن سے جوڑنا ہوگا، پیغمبر کی سیرت سے جوڑنا ہوگا، اقامت دین کی اس تحریک سے جوڑنا ہوگا۔ جس طرح آپ اقامت دین کی جد و جہد میں مشغول ہے، آپ کی اولاد بھی مشغول ہونی چاہیے، آپ کی اہلیہ بھی مشغول ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے آپ اخروی زندگی میں جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اور خرم زندگی بسر کر سکیں گے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے اس معاشرے کے ہر فرد تک اس دین کے دعوت کو پہنچانا۔ جماعت اسلامی نے جو یہ ممبر سازی مہم شروع کی ہے، اس ممبر سازی مہم کا مقصد یہی ہے کہ ہر مومن کے دل پر دستک دی جائے، اسے پیغام دیا جائے، اس کو زندگی کا مقصد بتایا جائے، اسے اقامت دین کے اس سفر میں اپنا ساتھی بنایا جائے۔ آج ہمیں ہر باطل کے خلاف اعلان کرنا ہوگا کہ ہم حق کے ساتھی ہیں، ہم قرآن کے علمبردار ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم حسین کے راستے کے مسافر ہیں۔ چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، چاہے مشکلات کتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے قربانی کتنی ہی بڑی اور بھاری کیوں نہ ہو،
اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہماری زندگیاں وقف ہے۔ آج تجدید عہد کا دن ہے، آئیے ہم اللہ کے حضور آج پھر سے اپنے ہاتھ کو تازہ کرے کہ اے اللہ، ہم قرآن کو اپنا رہنما بنائیں گے، ہم سنت کو زندگی کا دستور بنائیں گے، ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ باطل سے کوئی سمجھوتا نہ ماضی میں ہوا ہے نہ مستقبل میں ہوگا۔ صبر و استقامت کا راستہ ہم نے چنا ہے، اسی پر قائم رہیں گے۔ ہماری صلاحیت، ہمارا مال، ہماری اولاد اور ہمارا سب کچھ اس دین کے لیے قربان ہے۔ لہٰذا یہ عہد اگر ہم نے کر لیا تبھی کہیں جا کر کے راستہ کھلے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں حسین کی سچائی، ابو بکر کی وفائی، عمر کی شجاعت، عثمان کی سخاوت اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت نصیب ہو۔ صحابہ کرام کی راہ پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں ایسے مرد موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔